آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمر مہتاب بڑھنی سے۔ عمر، بتائیے گا پی ٹی آئی کی جانب سے کیا اعتراض اٹھایا گیا ہے اس معاملے میں؟ جی بالکل، علی ظفر کی جانب سے جو درخواست جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کے تحت تشکیل نہیں دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے مطابق 3 رکنی کمیٹی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور چیف جسٹس پاکستان کے نامزد کردہ ججز پر مشتمل ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت بینچز کی تشکیل کے لیے 3 آزاد ججز کو فیصلہ سازی کی ذمہ داری دی گئی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ 3 ججز کی اجتماعی دانش کے بعد ہی بینچ کی تشکیل اور مقدمات کی سماعت کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ 23 ستمبر کو جسٹس منصور علی شاہ نے 3 رکنی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی کے بعد چیف جسٹس اور ان کے نامزد کردہ جج نے نظرثانی درخواست مذکورہ بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 ججز کے فیصلے کو 3 رکنی کمیٹی کا فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ کمیٹی اجلاس میں 3 ممبران کے بجائے 2 نے شرکت کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت نامکمل کمیٹی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے اور بینچز تشکیل نہیں دے سکتی۔ 2 جج موجودہ نظرثانی درخواست بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے مجاز نہیں۔ موجودہ بینچ نظرثانی درخواست کی سماعت کرنے کا اہل ہی نہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 23 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے نامزد کردہ جج نے نظرثانی درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیا۔ کمیٹی کے مذکورہ دونوں ممبران نے خود کو بھی اس بینچ میں شامل کیا۔ اس کیس میں چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے دونوں جج خود کو بینچ سے الگ کر لیں۔ نظرثانی درخواست ایسے بینچ کے سامنے مقرر کی جائے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی نے تشکیل دیا ہو۔ یہ استدعا کی گئی ہے درخواست میں۔ جی بہت شکریہ عمر۔